अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं अजीज़ुर रहमान आसिफ एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि एक मेहनती और अच्छी शख्सियत जो मेरे सामने माशाल्लाह मौजूद है, मोहतरम उस्मान अफजल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इनसे हम ये पूछेंगे कि इनका जो एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, बहुत इनको एक्सपीरियंस है लाहौर की प्रॉपर्टी में और डेवलप एरियाज़ में जो ब्रांड सोसाइटीज़ हैं उनका इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो हम इनसे ये पूछना चाहेंगे, सर आप ये फरमाएं कि 2022 में आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को आप कहाँ देखते हैं? जैसे हमें ये कोविड के दिनों में 2020 और 21 में जो बिजनेस हुआ है उसके मुकाबले में 2022 को आप कहाँ देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम अजीज़ साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक बड़ा ही डिफरेंट टॉपिक चूज़ किया, जो कि उम्मीद करता हूँ आपके जो व्यूवर्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। जो थोड़ा बहुत नॉलेज एक्सपीरियंस है उसके बेस के ऊपर हम ये बात करते हैं कि 2019 से 21 तक का जो टेन्योर है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आई और उसकी वजह से कुछ गवर्नमेंट के जो इंसेंटिवाइज करने की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर को, उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स की और उसकी वजह से प्राइसेस में भी एक काफ़ी बूम नज़र आया हमें। लेकिन अभी करंट जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, जो कि अभी लास्ट FPR ने प्राइस वैल्यूएशंस दी, उसके ऊपर आपको पता ही है सारी एक चीज़ें डिस्कस हुई। अभी गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है, लेकिन वो इन फ्यूचर वेरी नेक्स्ट फ्यू डेज़ में वो चीज़ें फिर से इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, कुछ थोड़े बहुत रद्द-बदल के साथ। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि 2022 में ये चीज़ें रियल एस्टेट मार्केट को थोड़ा हिट करेंगी, जो इस वक्त चीज़ें बूम की तरफ जा रही हैं, सेक्टर जो रियल एस्टेट का है। इसमें एक जो मेजर चीज़ है वो ये है कि इस दिसंबर 2021 में जो एक गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दी गई थी कि आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया और आप उसको रियल एस्टेट सेक्टर में इंजेक्ट कर सकते हैं, वो भी ख़त्म होने जा रहा है। तो जो कि अभी तक गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया कि वो इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं या नहीं करेंगे। तो अगर वो एक्सटेंड नहीं करेंगे तो उससे भी काफ़ी दोस्त जो एक रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी वो भी रुक जाएंगी। इसमें हम कभी ये नहीं कहते कि ये टोटली ब्लैक मनी होती है, ब्लैक मनी नहीं होती। हमारे घरों में तकरीबन सारे दोस्त जो हैं वो थोड़ी थोड़ी कमेटियां डाल के अपने पैसे जोड़ते हैं और उसके साथ फिर आगे कहीं ना कहीं बाइंग करते हैं। ओबियसली वो जो पैसे होते हैं वो किसी भी जगह पे किसी भी FBR में या इनकम टैक्स की मद में एंट्री उस तरह से नहीं होती, क्योंकि वो एक पूल के अंदर पैसे इकट्ठे होते हैं और उसके बाद आपको यकमुश्त से एक पैसे मिलते हैं, वो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो उस वजह से चीज़ें काफ़ी बेहतर जा रही थी। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें जिस बंदे के पास होल्डिंग पावर है वो कभी भी लॉस में नहीं जाता। और इसी बात को बेस बनाकर जो दोस्त 2022 में अपनी चीज़ें प्लान कर रहे थे, ओबियसली कुछ चीज़ें उनके प्लान से, बजट से आउट हुई हैं, लेकिन 2022 में इंशाल्लाह चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी और उसी पॉजिटिवनेस को देखते हुए जो भी दोस्त 2022 में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह उनको उसका एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जी नाजरीन, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने इस शख्सियत का तारुफ नहीं करवाया। ये चौधरी उस्मान अफजल साहब, ये GM सेल्स क्यूलिंग्स है। तो इनका जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैंने सोचा कि इनसे रहनुमाई ली जाए ताकि मेरे क्लाइंट्स के जो भी फ़ायदे की चीज़ें हैं वो फ़ायदा उठा सकें इनकी गुफ्तगू से, माहिराना राय से। तो उस्मान भाई, मैंने ये देखा है कि जब से ये जो शाहकाम चौक पे पुल बनना शुरू हुआ है, इससे जो बहरिया टाउन में जो कमर्शियल शॉप्स हैं, जो बिज़नेस है, वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि फुटफॉल काफ़ी कम हुआ है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्ती नुकसान हो तो उसका आने वाला कोई फ़ायदा, ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त आप एज ए बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टी है उसको, उसकी कोई इंक्रीज होने के चांस है, इसमें क्या आप देख रहे हैं? देखिए, अगर आप इसको इसके पास देखें थोड़ा सा, जब शाहकाम चौक स्टार्ट हुआ 2021 में,
تو جو پرائزز تھی اگر فرض کریں ہم سیکٹر وائز اسپیسیفکلی بحریہ کو اسٹڈی کریں تو سیکٹر ایف میں آج سے تقریباً 8-9 ماہ پہلے آپ کو 40-50 لاکھ روپے کا 10 مرلے کا پلاٹ مل جاتا تھا. جیسے ہی شاہ کام چوک اناؤنس ہوا, اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی, تو اس کے بعد آج دسمبر 2021 میں اگر آپ سیکٹر ایف کے ان بلاکس میں جہاں پہ 40-50 لاکھ ریٹ تھا, آج آپ کو وہ چیزیں وہاں پہ نہیں ملتی. وہ وہاں پہ 8 ملین ٹو 10 ملین کی بریکٹ میں چیزیں جمپ کر چکی ہیں, جو کہ 100% ریز ہے. ابھی شاہ کام چوک کمپلیٹلی بنا نہیں ہے. نو ڈاؤٹ جو یہاں پہ ایکچوئل آن گراؤنڈ بزنسز اس وقت چل رہے ہیں, اگر آپ اس چیز کو دیکھیں, جیسے کیولنگس کا پروجیکٹ ہے جیسمین مال, تو یہاں پہ ارد گرد سوسائٹیز سے کافی دوست اور کلائنٹس جو ہیں وہ شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ظاہری بات ہے ابھی اس طرح سے بحریہ میں انٹرسٹ کے ایشوز چل رہے ہیں, تو وہ چیزیں ڈسٹرب ضرور ہوئی ہیں. لیکن جیسے ہی فیبرری میں 5 فیبرری کو امید ہے کہ شاہ کام چوک کا جو ہے وہ انوگریشن ہو جائے گی, تو اس کے بعد آپ کی جو ایکسیس ہے بحریہ میں وہ بڑی ایزی ہو جائے گی. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزنسز میں بھی تقریباً 50 to 70% ریز آئے گا. آن دی ادر سائڈ جو آن گراؤنڈ اس وقت لوکیشن کے پلاٹس اور جو دوست ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اسپیسیفکلی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ان کی انویسٹمنٹس میں بھی ریز آئے گا. جیسا کہ آپ پیچھے پاسٹ کو جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں ان فیوچر ویلیویٹ کریں گے. تو یہ چیزیں ساری اوبیسلی جب انٹرسٹ کے مسائل کلیئر ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کریں گی. اور اس کو آپ کہہ لیں کہ 2022 میں اسپیسیفکلی اگر بحریہ ٹاؤن کو اسٹڈی کریں تو اس میں بڑا زیادہ بوم آئے گا. جی دوسرے نمبر پہ ناظرین, ٹھوکر سے لے کر بحریہ تک کوئی ویل سیٹ ویل پلان کوئی کمرشل ایریا نہیں ہے. یہ صرف واحد جو دیکھنے میں آ رہا ہے بحریہ ٹاؤن میں ہی جو کمرشل ہب ہے, جو ویل طریقے سے پلان کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا بلکہ میں کویشچن ان سے ہی کر لیتا ہوں عثمان بھائی سے. عثمان صاحب یہ بتائیں کہ جو گھوڑا چوک پہ آپ کی کمپنی کا جو جیسمین گرینڈ مال آ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ کوئی 30,000 جو گھر 30-40,000 گھر یہاں پہ آباد ہے, جو آبادی یہاں پہ ہے. آیا کہ وہاں پہ جیسمین گرینڈ مال ہے جو وہ صرف بحریہ کی آبادی کا محتاج ہے کہ کوئی فٹ فال باہر سے بھی آنے کے چانس ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. دیکھیں, جو جیسمین گرینڈ کو اگر آپ اسپیسیفکلی اس کی جو لوکیلٹی ہے اس کو اگر ڈسکس کریں تو وہ کہہ لیں کہ سینٹر آف دی بحریہ ٹاؤن ہے. اس کو ہارٹ آف دی بحریہ ٹاؤن کہیں تو غلط نہیں ہے. وہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہے وہ آپ کا جو راؤنڈ اباؤٹ جو مین 150 فٹ روڈ راؤنڈ اباؤٹ سے ملتان روڈ کی طرف, ابھی وہ آگے سے انہوں نے ڈیمالش کر دیا جو اینٹوں کا پٹا تھا وہ بھی, تو یہ ڈائریکٹ ایکسیس آپ کی ملتان روڈ تک ہے. تو اگر کوئی بندہ ملتان روڈ سے بحریہ مین ہونا چاہتا ہے تو وہ سیدھا جیسمین گرینڈ مال کی جو راؤنڈ اباؤٹ ہے اس پہ آئے گا. آن دی ادر سائڈ جو تلوار چوک سے روڈ جا رہا ہے یہ بھی ایل ڈی اے کا اسٹرکچر روڈ ہے, یہ سیدھا امپوریم تک جاتا ہے. صرف بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے جو نہیں بنی ہوئی, ادروائز امپوریم سے لے کے جوبلی ٹاؤن تک یہ روڈ کلیئر ہے, جائے گا, یہ کلیئر ہے. اس وقت کرنٹ بھی کلیئر ہے. اگر آپ امپوریم سے چلتے ہیں تو جوبلی ٹاؤن تک یہ آپ کی روڈ بالکل کلیئر ہے. یہ ایل ڈی اے اسٹرکچر روڈ ہے جو یہ تلوار چوک والا روڈ ہے, یہ سیدھا جیسمین گرینڈ تک اس کی اپروچ ہے. اچھا, جو جیسمین گرینڈ ہے اٹ سیلف اس کی جو یہ کنوینئنٹ مال کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو ہر ایریے میں لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے بنائے جاتے ہیں. یہ ضرورت ہے آج کل کے لوگوں کی, جیسے ہماری شاپنگ ہیبٹس چینج ہو رہی ہیں. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 8-9 ماہ تقریباً گرم موسم رہتا ہے, 3-4 ماہ کے لیے موسم کوئی بہتر ہوتا ہے جس میں سردی ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ یہ چاہتے ہیں, ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی چھت تلے ساری چیزیں انہیں میسر ہو, نہ کہ وہ ایک پلازا پہ جا کے رکیں پھر دوسرے پہ رکیں پھر تیسرے پہ رکیں, تو وہ ایک چیزیں مشکل ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جیسمین گرینڈ مال ہے وہ جہاں بحریہ ٹاؤن کی سوسائٹیز, بحریہ ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے ایک کنوینئنس کا باعث بنے گا. وہ ارد گرد جو یہاں پہ کنال گارڈن ہے, نیو لور سٹی ہے, اس کے ساتھ AWT ہے, بیکن ہاؤس سوسائٹی ہے, اور بھی کتنی سوسائٹیز بحریہ کی جو لوکیلٹی میں اس کے ارد گرد سوسائٹیز ہیں, ان سب کے لیے بھی ایک کنوینئنس مال ہے. تو اگر آپ بحریہ ٹاؤن اور جیسمین گرینڈ کو ہی صرف کمپیئر کریں تو ان فیوچر اس میں بہت زیادہ ریز آئے گا, کیونکہ جہاں
بحریہ ٹاؤن نے فیسلٹیز دی ہیں اپنے رہائشیوں کو، اور وہ فیسلٹیز دی ہیں جو پورے پاکستان میں کوئی اور سوسائٹی اس طرح سے نہیں دے سکی. تو اسی طرح سے انشاءاللہ جیسمین گرینڈ کو بھی ہم نے ڈیزائن کیا، اور اسی ایک سٹینڈرڈ کو سیٹ رکھتے ہوئے جو بحریہ نے آفٹر سیل سروسز کا سٹینڈرڈ ہے اس کو سیٹ کرتے ہوئے جو دیا ہے، انشاءاللہ وہی چیزیں آپ کو جیسمین گرینڈ میں بھی ملیں گی، جو کہ بالکل ایفل ٹاور کے اپوزٹ. آپ کو پتہ ہی ہے کافی حد تک بن بھی گیا، بیسمنٹ کے اس وقت اس کے لینٹر ڈال رہے ہیں، انشاءاللہ ویری نیئر فیوچر آپریشنل. صحیح. اچھا ناظرین، ایک تو اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ بحریہ اور جو اپنا جیسمین گرینڈ مال کا کہ اس کے یہ فیسنگ آئیفل ٹاور ہے. آئیفل ٹاور بھی جو ایک پبلک پوائنٹ ہے، یہاں پہ بہت ساری پبلک وہاں آتے ہیں، ہوٹلنگ بھی کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ جو اس کا پلس پوائنٹ ہے، اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل تھیم پارک بھی آ رہا ہے، اور اس کا جو پارکنگ کے لیے گرے اسٹرکچر بھی وہاں کھڑا ہو چکا ہے. یہ بہت بڑا کمرشل ہب بننے جا رہا ہے. تو آپ کے لیے میں مزید ایک آخری سوال عثمان بھائی آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ رنگ روڈ جو اس وقت بحریہ کو کراس نہیں کر پایا، تو جب یہ رنگ روڈ اس کو کراس کرے گا اس وقت اس کی مزید کیا افادیت دیکھتے ہیں، خاص کر بحریہ ٹاؤن کی؟ دیکھیں آلریڈی جیسے ابھی ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ 3 تو اسٹرکچر روڈ آلریڈی جو اس وقت اوپن ہو چکی ہیں یا ان ویری نیئر فیوچر آپریشنل ہونے والی ہیں. تو رنگ روڈ اوبیسلی ایک نئی اپروچ ہوگی بحریہ کے لیے، اور اس کا نو ڈاؤٹ افیکٹ آئے گا. لیکن رنگ روڈ میرا ذاتی رائے ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ رنگ روڈ سے آپ کو بہت زیادہ ڈفرینس نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ملتان روڈ سے جو کنیکٹیوٹی ہے اگر یہ بحریہ کی کلیئر ہو جاتی ہے تو رنگ روڈ کا انٹرچینج جو آنا ہے وہ بھی NFC پہ آنا ہے، NFC فیز 2 پہ آنا ہے. تو یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ابھی اس وقت روڈ کلیئر ہو رہی ہے. تو اگر کوئی بندہ رنگ روڈ سے آئے گا تو وہ بھی NFC فیز 2 اترے گا، یا پھر پیچھے اڈا پلاٹ میں ہے یا ایک ٹیولپ بلاک کے پاس ان کا انٹرچینج ہے جو ایز پر کرنٹ ڈیزائن ہے. تو اگر اسی طرح سے چیزیں چلی اوبیسلی ایکسیس جتنی بھی ہو وہ جیسے بھی آپ لیک سٹی کو اسٹڈی کر لیں، جیسے ہی رنگ روڈ کا انٹرچینج انہیں ملا ہے اس کے بعد جو پرائزز ہیں لیک سٹی کے اندر وہ کہاں سے کہاں چلے گئی ہیں. تقریباً کہہ لیں 400 to 500% ریز آیا ان پلاٹس میں. اسی طرح سے جیسے یہ اپروچز کلیئر ہو رہی ہیں، اگر رنگ روڈ والی اپروچ بھی نیئر فیوچر آ جاتی ہے تو اس سے انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن کی جو اس وقت مارکیٹ ہے اس میں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بھی پرائزز اور ویسے اوور آل بزنس کی پرائزز بھی انکریز ہوئے گی 100% انشاءاللہ. سر شکریہ، جزاک اللہ، بہت مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین، آپ نے محترم عثمان صاحب کی ماہرانہ گفتگو سنی. تو اس میں مزید آپ کے جو بھی کویسچن ہوں گے نیچے کمنٹ کریں، اور مزید میرے جو واٹس ایپ ہے اس پہ آپ وائس میسج چھوڑ سکتے ہیں، کوئی سوالات کر سکتے ہیں. تو لہٰذا بحریہ ٹاؤن میں گھر خریدنا ہے، پلاٹ خریدنا ہے، اور کیولنگس کی جتنی بھی پروڈکٹ ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے میں حاضر ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میرا تعلق جو ہے آصف ایسوسی ایٹ سے، میرا آفس جو ہے بحریہ ٹاؤن کی جو بڑی مسجد ہے اس کی پارکنگ کے اپوزٹ ہے. تو جزاک اللہ، آپ نے مجھے سنا اور آپ میرے چینل کو پسند بھی کرتے ہیں. تو مزید یہ ہے کہ مجھے دعاؤں میں بھی شامل رکھیں، اور میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا اب میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.